دیے جا رہے ہیں سی این جی، پیٹرول، ڈیزل اور بجلی میں قیمتوں کے بڑھتی ہوئی تعداد میں اور ان کی قیمتیں جو بڑھائی گئی ہیں ان تمام چیزوں کے، اس کے لحاظ سے عوام کس حد تک پریشان ہے، اور یہ جو حالیہ بجٹ آیا ہے یہ حکومت کی کامیابی ظاہر کر رہا ہے یا کہ نااہلی؟ آئیں عوام سے پوچھتے ہیں ان کے کیا خیالات ہیں۔ یہ پٹرول مہنگا، یہ ڈیزل مہنگا کیا ہے، اس کا یہ ہے کہ بھی پبلک جو ہے نا پہلے وہ آٹے کو رونا رو رہی تھی، اور اب یہ ڈیزل آ گیا، پٹرول آ گیا، اوپر سے یہ گیس کا جو یہ بمب گرا دیے انہوں نے، تو یہ پہلے ایک ایٹم بم کی طرف رونا رو رہے ہیں، اب یہ دوسرا ایٹم بم گرا رہے ہیں، پے در پے ہو رہے ہیں۔ پہلے یہ کافلی کو رو رہے تھے، اب یہ پیپل پارٹی کی حکومت آ گئی۔ یہ کیسی حکومت ہے جو یہ کہتے ہیں غریبوں کی حکومت ہے؟ تو یہ غریبوں کی حکومت کہاں ہے جو غریبوں کو تو سانس لینے نہیں دے رہی؟ ان کے بس میں وہ تو زندہ درگور کر دیں یہ، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو جو ہے نا ایک سٹیج کرنا چاہیے، جیسے یوسف یہ مخدوم شاہ قریشی نے کہا ہے جی کہ یہ دیکھیں جی پہلے تو ایک لیمٹ ہوتی تھی، 15 دن کے بعد ان کا ادارہ تھا یہ اپ اینڈ ڈاؤن کرنا ہے، اور اب یہ کیا، اب یہ کہتے ہیں جی وہ ہے ہی نہیں، سلسلہ ہی ختم کر دیے، جب چاہیں گے بڑھا دیں گے، جب چاہیں گے ڈاؤن کریں گے۔ یہ تو کوئی کہاں کی انصاف ہے؟ یہ تو وہی بات ہے کہ جب دوسروں کا اقتدار ہو تو ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، جب اپنی حکومت آئے گی تو یہ کہیں گے کہ جی بس ہم جو کریں گے وہی کریں گے جی۔ تو یہ عامریت سے کم تو نہیں ہے، نام یہ پیپل پارٹی کا لگا رہے ہیں، مزدوروں کا لگا رہے ہیں، تو خود یہ برکس نکال رہے ہیں لوگوں کا، لوگ بیچارے کیا کریں گے؟ ہاں جی، تو بہتر یہی ہے کہ اس کا ایک جو ہے نا حل کہ بھی ایک پلیٹ طے پایا جائے، شیڈول طے پایا جائے، اس کے مطابق یہ تیل وغیرہ جو ہے نا اس کو کرنا چاہیے۔ تو اللہ کرے یہ اپنے مشن پہ کامیاب، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے۔ ہاں جی ہاں جی، کہ وہ گھر دے وچ ہر شے انہیں مل دی لینی ہے، اندر گھر دے وچ کی اخراجات کر سکتے؟ ایک آٹا ہی نہیں لیا جاتا تے باقی وہ کی کرے گا؟ پیٹرول وغیرہ پٹرول دے بارے دے وچ اس طرح ہے کوئی 52 روپے گیس دے رہا، کوئی کس طرح کہہ رہا، کدو ریٹ ودھدا ہے ادو تے رات نو ہی ودا دیندے نے، کدو ریٹ گھٹدا ہے ادو تے کوئی نہیں کہندا کہ ریٹ گھٹ گیا بھی گھٹ پیسے دیو۔ ہن 52 روپے راتی گیس پوائی ہے، 52 روپے گیس دا ریٹ ہے، پمپاں والے اپنی بدماشی لا رہے ہیں، پوانا پاؤ، نہیں پوانا نہ پاؤ۔ کس حد تک مہنگائی ہے؟ بہت زبردست مہنگائی ہے، تباہی لے گی دنیا، تو خودکشیاں کر دی پئی، اور حکومت کی تو سب کچھ، حکومت کی پرواہ کوئی نہیں کسی نے کی، بندہ کیوں لگتا حکومت ہے ہی نہیں۔ وہ اپنے چولہے کا فکر کرے، گیس کا کرے، کس چیز کا فکر کرے؟ اب نہ تو اس کو لکڑی ملتی ہے، نہ اس کو سوئی گیس ہے، وہ بھی مہنگا ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ اب اس گورنمنٹ میں اور پرویز مشرف والی جو پہلے گورنمنٹ تھی اس میں کوئی فرق نہیں رہا، یہ بالکل ایک جیسی ہیں، ایک ہی ان کی پالیسی ہے، تو خدا کے لیے غریبوں کو جینے دیں۔ حکومت سے آپ کو کیا توقعات؟ یہ توقع ہے، حکومت بہت ظالم ہو رہی ہے، اور کیا ظالم اور غدار سب لوگ اس ملک میں بیٹھے ہوئے، کیا کرے غریب آدمی؟ اس سے آگے کیا ہوگا؟ یا تو خودکشی کریں گے لوگ یا مریں گے، اور کیا یہاں سے آگے کیا ہوگا؟ اچھا جی، 10 ਦੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ 20 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਸਵਾਰੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਥੋੜੇ ਮੰਗੀਏ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਸੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਣਾਓ ਦੂਸਰੀ ਡੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ। शार्ट हुई हुई है, ये जो चूड़ियाँ की जो है ना लोकल लोग इन्होंने तो इतनी महंगाई की हुई है कि हाथ ही साफ नहीं बिल्कुल भी। تو حکومت سے آپ کو کیا توقعات ہیں؟ کوئی توقعات نہیں ہے بالکل بھی۔ یہ جو حالیہ بجٹ آیا ہے یہ نااہل ہو چکا ہے، نائل آ چکا ہے، بالکل نائل ہو چکا ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، کوئی ریٹ کم نہیں ہوا، ویسے ریٹ ہے، لوگ اپنی منمانی کر رہے ہیں، لوگ اپنی منمانی کر رہے ہیں سارے، اور ویسے حال ہے۔ ریٹ بھی کافی مہنگے ہو رہے ہیں، گیس بھی مہنگی ہو رہی ہے، جڑا مزدور ہے غریب آدمی بڑا پسیا جا رہا ہے، دن ب دن آٹا بھی اویلیبل نہیں ہے، بڑی مہنگائی مطلب شدت اختیار کر رہی ہے، آنے والا وقت بھی سارے واسطے کٹن تے مشکل ہے۔ حکومت سے آپ کو کیا توقعات ہیں؟ حکومت دیکھو کوشاں کر رہی ہے کہ اگر کوئی بہتر کوئی اگر ہو گیا تو توقعات تو بڑیاں نے انہاں تے، عوام نے انہوں بڑا مینڈیٹ دیتا ہے، لیکن دیکھو کی کرتے ہیں۔ جی سر، السلام علیکم۔ روپے کمائی دا 100 روپے دا ڈیزل پوا لی دا، 100 روپے بچے واسطے لے جی دا، بہت جینا کہڑا ہے نا مشکل ہوا پیا ہے عوام دا۔ حکومت سے آپ کو کیا توقعات؟ توقع تو بہت تھی، مگر ایک بھی دہائی نہیں دیتی کہ ایک بھی پوری ہو جائے۔ اور یہ جو روٹی کپڑے اور مکان، یہ تو سب جھوٹا نعرہ چل رہا ہے۔ اس
पूरे अमल नहीं अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। मुश्किल हो गया, गरीब बंदे ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਕਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਘੰਟਾ ਜਾਂਦੀ ਘੰਟਾ ਆਉਂਦੀ, ਪੂਰੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਮਕਾਮ ਗਰੀਬ ਦਾ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਟੀ नहीं खा सकता बंदा। थैंक यू। हाँ जी, सीएम हैं वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, आए MS ज़ैदी से बात करते हैं कि ये जो महंगाई के बारे में हम सर्वे कर रहे हैं, इनके क्या ख्यालात हैं हुकूमत के बारे में। आए इनसे बात करते हैं। जो महंगाई आजकल है ये असल में साबका हुकूमत की कार्रवाई है। हम उस साबका हुकूमत की कार्रवाई के साथ अपनी मुश्किलात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ झगड़ा से इस बात का है कि पीपल्स पार्टी ने वोट मांगे थे बेरोजगारी दूर करने के लिए और गरानी दूर करने के लिए और रोटी कपड़ा मकान के लिए, लेकिन फ़िलहाल जो चक्कर चला हुआ है वो आ गया जजेस का। जजेस के मामले पर आकर सारा मामला गड़बड़ हुआ है। हालांकि हमारी हुकूमत पीपल्स पार्टी ने जजेस को तनख्वाहें दे दी और तनख्वाहें देने का मकसद ये है कि वो इन सर्विस हैं। फिर हमारी पार्टी ने उनको 29 सीटें मंजूर की हैं और प्रेसिडेंट साहब ने भी उसको मंजूर कर लिया है। इसका मकसद ये है कि इन दी शॉर्ट टाइम वो ही विल बैक कम ऑफ ऑन योर सीट्स। सर, आवाम का कहना है कि ये जो पीपल्स पार्टी का नारा था रोटी कपड़ा और मकान, बजाय इसके कि ये दें, ये तो हमसे छीन रहे हैं। इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? बात यह है कि हम छीन नहीं रहे हैं। हमने जो टारगेट दिया था 100 दिन का कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हालात कुछ इस किस्म के हैं कि अभी हमारे हालात जो हैं नवाज शरीफ और जरदारी साहब के, इनकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं हो रही। अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग सही हो जाए तो इंशाल्लाह ये गरानी हम दूर करके दिखाएंगे और मार्केट भी डाउन होगी और सब चीज़ें सस्ती मिलेगी आवाम को रिलीफ भी दिया जाएगा। थैंक यू जी। जात खुद कम नहीं करेगी उस टाइम तक पेट्रोल और डीजल और गैस पे कैसे कंट्रोल हो सकता है? MPs, MNA, वजारतें ये टूर करती हैं, कभी अमेरिका का, कभी इंग्लैंड का, कभी सऊदी अरब का। लाखों रुपए जो हमारी आवाम के टैक्स अदा किया होता है वो एक ट्रिप में ये ज़ाया कर देते हैं। मेरा ख्याल में जो डेलीगेशन अमेरिका जाता है उसमें कम से कम भी 5 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। वो किसका होता है? आवाम का खर्चा होता है। अगर इन पैसों को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बचा ले, वो डेलीगेशन अमेरिका या इंग्लैंड ना लेके जाए, सिर्फ एक आदमी जाए जो अपनी जो भी वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी है, तो वो करोड़ों रुपया पाकिस्तानी अवाम का बच सकता है। मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट खासकर मैं जनाब मखदूम सैयद महमूद शाह कुरैशी साहब से इल्तमास करूंगा कि वो इस चीज़ पे चीज़ को मद्देनजर रखें और अपने डेलीगेशन को कम से कम पाकिस्तान के डेलीगेशन को लेके जाएं बाहर। थैंक यू। हुकूमत को, हमारी हुकूमत को चाहिए, जो हमारे अपना वज़ीर आज़म साहब हैं, इस पर ख़ास तौर पर ख्याल करें कि जो हांडी पकाने वाली औरतें हैं, चूल्हे जलाने वाली औरतें